میرے بزرگوں، رمضان المبارک کے اختتام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں پر صدقہ فطر کو واجب قرار دیا۔ اب یہ صدقۃ الفطر جو واجب قرار دیا گیا ہے، اس کی کئی ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو صدقۃ الفطر مسلمانوں کے اوپر واجب قرار دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان روزہ کتنا ہی اچھے طریقے سے رکھنا چاہے لیکن اس میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ دیکھو، روزے کے اندر انسان کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، روک لیتا ہے۔ روزہ توڑنے والی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بچنا انسان کے لیے آسان ہے، لیکن لغو کلام ہے، ایسے ہی بیہودہ باتیں ہیں، اور اس کے علاوہ گناہ کے کام ہیں جن سے مکمل احتراز انسان نہیں کر پاتا۔ اب ان گناہوں کی وجہ سے جو انسان کے روزے میں کمی کوتاہی واقع ہوتی ہے، جب انسان صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس صدقۃ الفطر کے نتیجے میں اللہ روزے کی ان کمی کوتاہیوں کو دور کر دیتا ہے اور روزے کو پاک صاف کر دیتا ہے، روزے کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ فائدہ ہے۔ اسی طرح حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے تو اس کے روزے آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں، اٹکے رہتے ہیں۔ انسان کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکا ہوا ہے، اس کو قبولیت کب ملے گی؟ فرمایا کہ اگر انسان صدقہ فطر ادا کر لیتا ہے تو پھر اس روزے کو اللہ رب العزت قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو روزوں کی کمی کوتاہی بھی صدقۃ الفطر سے دور ہوتی ہے، اور دوسرے اللہ رب العزت اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہو گیا۔ دوسرا فائدہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ، صدقۃ الفطر کے ادا کرنے سے جو غریب اور یتیم اور مسکین لوگ ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ رب العزت سب کے چہروں کے اوپر ایک خوشی عطا کرتا ہے، اور انسان اچھے کھانے کھاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اپنے بچوں کو بھی اچھا لباس پہناتا ہے، بچے خوشیاں منانے میں مگن ہوا کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوا کرتے ہیں کہ جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، غریب ہیں، وہ خوشی کے دن بھی نہ اپنے آپ کو اچھے کپڑے پہنا پاتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو اچھے کپڑے دے پاتے ہیں۔ اگر بچے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ آج عید کا دن ہے، ماں سے آ کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اچھے کپڑے چاہیے، تو وہ ماں باپ تنہائی کے اندر آنسو بہاتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ہمیں بھی روپیہ پیسہ دیا ہوتا تو آج ہم بھی اچھے کپڑے پہنتے، اپنے بچوں کو بھی اچھے کپڑے پہناتے اور اچھا کھلاتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم صدقۃ الفطر ادا کر دو گے تو وہ جو غریب اور مسکین ہیں ان کے کھانے کا بھی انتظام ہو جائے گا،
اور ان کے بچوں کے چہرے کے اوپر بھی خوشی آ جائے گی. وہ عید کا سامان اپنے گھر کے لیے خرید سکتے. تو یہ دو فائدے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بیان کیے گئے. ایک تو صدقۃ الفطر کے ادا کرنے سے روزوں کی کمی کوتاہی دور ہوتی ہے، اور دوسرے غریبوں اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی صدقہ فطر ہمیں ادا کب کرنا چاہیے؟ صدقۃ الفطر ہمیں ادا کب کرنا چاہیے؟ تو اسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولۃ، کہ اگر انسان اپنا صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے ادا کر دیتا ہے، نماز سے پہلے ادا کر دیتا ہے عید کی، تو فرمایا کہ یہ ایک مقبول صدقہ ہے. مقبول صدقہ. اگر کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کر پایا تو عید کی نماز کے بعد وہ صدقہ فطر ادا فرمائے گا، تو فرمایا وہی صدقۃ من الصدقہ، پھر وہ عام صدقوں کی طرح ایک صدقہ ہے. تو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے پر ثواب زیادہ ہے بالمقابل عید کی نماز کے بعد ادا کرنے سے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عید کے دن سے پہلے ہم صدقۃ الفطر ادا کرنے کی کوشش کریں. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عید کے دن سے 2 یا 3 دن پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے. اب اگر ہم عید کے دن ادا کریں گے یا عید کے بعد ادا کریں گے تو وہ غریب اور مسکین جس کو ہم دے رہے ہیں وہ عید کی خوشیوں کا سامان کیسے خریدے گا؟ لیکن اگر 2-3 دن پہلے دے دیں گے تو وہ غریب بھی اپنے گھر کے لیے سامان خرید لائے گا اور عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا. تو 2 چیزیں ہو گئی، ایک صدقہ فطر کس لیے ادا کیا جاتا ہے اور دوسرے صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے. اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کر پایا تو عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کرنا پڑے گا. یہ ساقط نہیں ہوتا، معاف نہیں ہوتا، ادا کرنا ہی پڑے گا. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز، صدقہ فطر کس کے اوپر واجب ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اگر انسان نصاب کا مالک ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، یا تجارت کا سامان ہے، یا گھر کی ضروریات سے زائد اتنا سامان موجود ہے کہ جس کو بیچا جائے تو اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے. اگر آدمی اتنے مال کا مالک ہے تو پھر اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے. اب آدمی اپنی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے گا، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے گا. جتنے نابالغ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، چاہے وہ عید سے 1 دن پہلے پیدا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا باپ کو. لیکن اگر بالغ بچے ہیں تو وہ بالغ بچوں کا صدقہ فطر باپ کے اوپر نہیں، وہ خود اپنا ادا کریں گے. لیکن اگر ذمہ دار باپ ہی ہے اور باپ سب کا ادا کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ہی گھر کا ذمہ دار ہوں، میں ادا کر دیتا ہوں، تو سب کا ادا ہو جائے گا. ایسے ہی بیوی ہے
بیوی کا شوہر کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے، بیوی اپنا خود ادا کرے گی، لیکن شوہر اگر اس کی طرف سے ادا کر دیتا، اس سے کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کا صدقہ فطر ادا کر دیتا ہوں، تو ادا ہو جائے گا۔ تو باپ کے اوپر کس کا واجب ہے؟ خود اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کا۔ ایسے ہی اگر کسی کی اولاد میں کوئی ایسا ہے جو بچہ پاگل ہے، مجنون ہے، اس بچے کا صدقہ فطر بھی ادا کرنا باپ کی ذمہ داری ہے، باپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ دوسرا ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ صدقہ فطر صرف ان لوگوں کے اوپر ہی نہیں ہے جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، جن لوگوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے ان کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے، چاہے انہوں نے بڑھاپے کی وجہ سے نہیں رکھے یا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں رکھے یا بغیر کسی عذر کے نہیں رکھے۔ جیسے بہت سارے لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہی نہیں ہیں، رمضان کا مہینہ آیا گزر گیا ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو جن لوگوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے ان کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے، ان کو دینا پڑے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور عام طور پر پیش آتا ہے، بہت سارے لوگ معلوم کرتے اس لیے بتا دیتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، ہم میں سے بھی بہت ساروں کے بچے ایسے ہیں جو باہر ممالک میں رہتے ہیں، جیسے سعودی عرب رہتے ہیں۔ اب وہ بچے سعودی سے اپنے گھر والوں کو فون کر کے کہتے ہیں کہ جی ہمارا صدقہ فطر ادا کر دینا، تو ان کا صدقہ فطر کہاں کے اعتبار سے ادا کیا جائے گا؟ اگر یہاں ادا کر رہے ہیں تو یہاں کے اعتبار سے یا سعودی کے اعتبار سے؟ تو یاد رکھیں، انسان جہاں پر رہتا ہے، جہاں موجود ہے، وہاں کے اعتبار سے اس کو صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ سعودی میں ہے، ہندوستان میں ادا کروا رہا ہے، تو سعودی میں جتنا صدقہ فطر ایک آدمی کا ہے اتنی ہی رقم یہاں پر ادا کروانی پڑے گی۔ یا ایسے ہی کہیں آدمی سفر پر ہے تو اس جگہ پر جتنا صدقہ فطر ہوتا اسی اعتبار سے اس کو اپنا ادا کرنا پڑے گا۔ اس چیز کا خیال رکھیں اور صدقہ فطر کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ صدقہ فطر ہے کتنا؟ تو یاد رکھیں کہ یا تو آدمی کھجور سے ادا کرے یا جو سے ادا کرے یا کشمش سے ادا کرے یا گیہوں سے ادا کرے۔ اب عام طور پر جو ہمارے یہاں لوگ ادا کرتے ہیں وہ گیہوں سے ادا کرتے ہیں، تو گیہوں 2.25 کلو ایک آدمی کی طرف سے ہوتا ہے۔ کتنا؟ 2.25 کلو۔ اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو 100 روپے سے کچھ کم ہوا کرتی ہے، تو یہ مان کے چلیں کہ 100 روپے پکڑ لیں، یعنی ایک آدمی کا صدقہ فطر 100 روپے، ایک آدمی کا صدقہ فطر 100 روپے، کیونکہ عام طور پر جو بازار کا ریٹ ہے گیہوں کا وہ 50 روپے کلو، تو اگر 2.25 کلو کا پکڑیں تو 100 روپے سے کچھ کم ہی ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا زیادہ ادا کر دیں تو 100 روپے ایک آدمی کی طرف سے ہم ادا کر دیں۔